بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت آدم کے یہی نیک و پاک باز بیٹے سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، جن کو اکیلے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے جد امجد کی پیدائش میں کوئی شراکت دار نہ ہو جائے۔ حضرت آدم کی وصیت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے صلب مصطفیٰ پاک بیبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام باقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، سفاہ جاہلیت سے نہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و سفاہت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفام و مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اسلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور پاک کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے 9 کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول خدا کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک نہ تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا بلکہ برابر دین ابراہیمی کے پیروکار رہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے، ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا، چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتی تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے تھے کہ رسول اللہ حضرت محمد کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے ہیں اب بھی ایسا ہی ہو اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت شام کی جانب سے تلواریں سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے وہ ظاہر ہوئے، وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں۔ اس کے بعد یہ بات انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف و حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی وہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی،
میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی کہ فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبانیں صد عام تھے۔ آپ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت اور حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ وہاں حضرت عبد المطلب نے اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی، پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کس عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زواف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔